اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بازار میں ایک شخص سانپ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ یہ گویا ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح تھی جو انہیں خال خال ہی نصیب ہوتی تھی، یعنی کبھی کبھی نصیب ہوتی تھی۔ یہ بھی شاید ان کے لیے ایک خوش نصیب دن تھا کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ پہلے اس شخص نے، جو حلیے سے ہی کوئی سپیرا لگتا تھا، پٹاری سے ایک سانپ نکالا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ سانپ نے باہر نکلتے ہی پھن پھیلا لیا اور وہ آدمی اس سانپ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا۔ اور بھائیو، وہ کہہ رہا تھا، اس کا زہر اتنا مہلک ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لے تو اسے دوسرا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اس کی خصوصیات بتاتا گیا۔ پھر اس نے دوبارہ پٹاری میں رکھا اور چند مزید سانپ نکال کر ان کی خصوصیات بتانے لگا۔ آخر میں اس نے سانپ کے زہر کے تریاق کے لیے چند ادویات کی نمائش کی۔ کچھ لوگوں نے یہ ادویات خریدی بھی اور آخر کار وہ تمام سامان سمیٹ کر ایک طرف کو چل دیا۔ وہاں موجود ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا اور وہ شخص شہر سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ شہر سے کچھ دور واقع بنجر ٹیلوں کی طرف تھا۔ ان ٹیلوں میں پہنچ کر اس نے منہ سے مخصوص آواز نکالی اور جواب میں اسی طرح کی ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت میں چل پڑا اور آخر کار ایک پہاڑی غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور بے دھڑک غار میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ غار میں داخل ہوا ہی تھا کہ آواز ابھری۔ آگے تنظر، اور آنے والے نے، جو کہ تنظر اجمی تھا، جواب دیا، ہاں۔ آواز پھر ابھری، کہو کیسا رہا؟ تنظر غار میں اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کی شکل تو نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن آواز کو پہچان ضرور سکتا تھا۔ یہ اس کے دوست سعد بن ابی قیس کی آواز تھی، جو مرو سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ یہ دونوں جب بیکند پہنچے تھے، اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کا دروازے بند تھا، اس لیے مجبوراً انہیں شہر سے باہر ہی رکنا پڑا۔ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں انہیں اس غار تک لے آئی تھی۔ انہوں نے 2 دن اس غار میں گزارے تھے۔ سعد بن ابی قیس چاہتا تھا کہ وہ شہر کے کسی سرائے میں ٹھہر جائے، لیکن تنظر نے اسے روک لیا۔ اسی عرصے میں تنظر نے قریبی بستی کے ایک شخص سے چند سانپ اور کچھ ایسی ہی چیزیں خریدی اور پھر سپیرے کا روپ دھا کر شہر میں تماشا دکھانے چلا گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر والوں کا رویہ کیا ہوگا۔ دوسرا، وہ شہر میں موجود جاسوسوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بیکند بخارا کا شہر تھا۔ بخارا اس دور میں صرف شہر ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بادشاہی کا نام بھی تھا، اور بخارا شہر ہی اب اس کا دارالحکومت تھا۔ بخارا کے بادشاہ کا نام دروان تھا۔ بعض مورخ اس کا نام دروان خزاں بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ میں بیکند کے حاکم کا نام نہیں ملتا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ بیکند بخارا کے شہروں میں دریائے جیچو سے سب سے قریب تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں صحرا ختم ہو رہا تھا، اس لیے یہ علاقہ قدرے ریتلا لیکن چٹانی تھا۔ اب سعد بن ابی قیس اور تنظر اگلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ تنظر کا بھیس خوب تھا اور اس بھیس میں پہچانے جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ تنظر کچھ دن کے بعد دوبارہ بھیس بدل کر شہر میں جائے گا اور اب اس جگہ سانپ کا تماشا کرے گا جہاں فوجیوں کی بیرکیں اور سرکاری عمارتیں تھیں۔ یہ جگہ تنظر پہلے ہی سے دیکھ آیا تھا۔ دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ سعد بن ابن قیس دور رہ کر تنظر کی نگرانی کرے گا اور کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے گا۔ دراصل زرار بن حسین نے دونوں کو روانہ کرتے وقت یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ انہیں بیکند میں ضرورت سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا کیونکہ بخارا کا جاسوسی نظام خاصا چست اور تیز تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ ابن ابی قیس تنظر سعد بن ابن قیس سے کہہ رہا تھا، مجھے اس سارے کھیل میں ایک عجیب سا لطف آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تنظر سعد بولا، یہ انسان کی فطرت ہے، خطرات سے پہلے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، جیسے مرو سے چلتے وقت تو تھا۔ اس کے ساتھ ہی سعد ہنسنے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، لیکن خطرات میں پڑ کر وہ لطف اندوز ہونے لگتا ہے اور انسان کی یہی فطرت کبھی اسے یرموک کی طرف دھکیل دیتی ہے تو کبھی قادسیہ کی طرف۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، تنظر بولا، لیکن یہ بتا ابی قیس، کیا یہ خطرے تیرے لیے باعث فرط نہیں ہیں؟ ضرور ہیں، اور میں بھی اسے پورا لطف اندوز ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات سے مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی قیس بولا، کس بات سے؟ تنظر نے سوال کیا۔ یار، یہ جو سانپ تو نے میرے سرہانے دھرے ہیں، ان کی پٹاریاں اٹھا اور اس کو واپس آ کر جس سے تو لایا ہے
سعد بن ابن قیس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنظر اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور بولا، لیکن ان کے بغیر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ سعد بن ابی قیس نے گویا فیصلہ ظاہر کیا، لیکن اس طرح بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ تنظر نے منہ بناتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے، تو ان سانپوں کے پاس رات بسر کر میں باہر چلا جاتا ہوں۔ سعد بن ابی قیس بولا، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تنظر نے ہنستے ہوئے کہا کہ ان چٹانوں میں سانپ نہیں ملیں گے، اور سعد بن ابی قیس صرف اسے گھورتا رہا۔ چند دن بعد تنظر دوبارہ اسی حلیے میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے سعد بن ابی قیس بھی روانہ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ سعد کو تنظر ایک حوالہ سا نظر آ رہا تھا۔ مقررہ جگہ پر پہنچ کر تنظر نے اپنا سامان کھولا اور ایک بار پھر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں سعد بن ابی قیس بھی شامل ہو گیا۔ بظاہر وہ پوری دلچسپی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد اس سے ارد گرد کوئی غیر معمولی حرکت نہ نظر آئی۔ دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظر پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اس کی نظریں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ یکایک اس کی نظر ایک شخص پر آ کر ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں سے چمک پیدا ہوئی۔ اس کے خیال میں یہ شخص بیکند میں کوئی اعلیٰ فوجی افسر تھا اور اس کے لباس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن جس لمحے تنظر نے اسے دیکھا، اسی لمحے اس آدمی نے بھی تنظر کی طرف دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تنظر سے فوراً اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی، مگر تنظر کی یہ حرکت اس آدمی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس آدمی کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس سپیرے نے اس سے نظریں کیوں چرائی ہیں۔ ابھی وہ یہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح یہ بات معلوم کی جائے کہ تنظر نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ آدمی مسلسل تنظر کی طرف دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے ایک بار پھر نظریں چرا لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی کی نظریں اب تک اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ادھر وہ اجنبی بھی چکنا ہو گیا تھا، اسے گڑبڑ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب تنظر کی نظر سعد بن ابن قیس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن اس کے دوران وہ برابر سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جلد ہی اس نے سعد بن ابن قیس کو تلاش کر لیا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنظر نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ سعد بن ابی قیس نے اس سمت میں دیکھا جدھر تنظر نے اشارہ کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک شخص مسلسل تنظر کو گھورے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے قدرے پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ادھر تنظر نے جلدی جلدی تماشا ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ سعد بن ابی قیس کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم چونکا جب اس نے اس اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیکند کے محکمہ سراغڑ ثانی سے ضرور ہے۔ اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئے تھے۔ اب ان کا راستہ چٹانی تھا۔ ان کا تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ یہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا، اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابی قیس کر رہا تھا۔ تنظر نے اپنے تعاقب سے بے خبر تھا، جبکہ اجنبی اپنے تعاقب سے بے خبر تھا۔ آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تنظر کی اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر سعد بن ابن قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا، مگر اس طرح وہ خود تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اجنبی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اجنبی گویا تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ واپس پلٹ آیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کا شک درست ہے، لیکن مزید کوئی قدم بڑھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا۔ لیکن اس سے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی سعد بن ابی قیس تنظر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور بولا، میرے خیال میں ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ تنظر بھی سعد بن ابی قیس کی بات سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا، اور مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا؟ ہم نے ابھی معلوم ہی کیا ہے، جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا۔ سعد بن ابی قیس کے کہنے لگا، وہ ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس نے ہمیں قلعہ کے دفاع اور یہاں کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا،
اور آج میں نے شہر میں گھوم پھر کر قلعہ کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہیں اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہی معلومات کافی ہوں گی، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ تنظر نے اسے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور ٹھہریں؟ سعد بن ابی قیس دوبارہ کہنے لگا۔ ہاں ابی قیس کے بیٹے، تنظر بولا، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن اے اجمی، یہ بھی سوچ کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قتیبہ کے کام نہ آ سکے گی۔ کچھ دیر وہ اسی بحث میں مصروف رہے، آخر یہ طے پایا کہ سعد بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مرو چلا جائے اور کچھ دن بعد تنظر بھی پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اسی رات سعد بن ابی قیس مرو روانہ ہو گیا۔ مرو میں قتیبہ بن مسلم نے بیکند پر حملے کے لیے تمام حکمت عملی تیار کر لی تھی اور اب کچھ دنوں تک اس نے یہ منصوبہ فوج کے اعلیٰ افسران کو سمجھانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے فوج کو مصروف کرنے کے لیے مشقوں کا آغاز کروا دیا تھا۔ مرو شہر سے باہر تمام دن دھول اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ اس دھول میں کبھی گھڑ سوار آپس میں برسر پیکار نظر آتے تھے تو کبھی پیادہ دستے۔ اس دن بھی گرد و غبار کا یہ اٹھ کر بیٹھنا جاری تھا جب قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کو قاصد بھیج کر بلا لیا۔ وہ اس وقت میدان میں ہی موجود تھا اور ان مشقوں کی زیر نگرانی کر رہا تھا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے زیادہ لمبی بات نہ کی، بس چند جملوں اور اس کے بعد نقشے کی مدد سے تمام منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم خاموشی سے اہل بیکند کے سر پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ہماری رازداری ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اگر ہم بیکند فتح کر لیتے ہیں تو بخارا تک ہمارا رستہ صاف ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہماری اگلی منزل بخارا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زمین پر بچھائے نقشے پر اس جگہ انگلی رکھ دی جہاں بخارا لکھا ہوا تھا۔ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور سب کو خاموش دیکھ کر دوبارہ کہنے لگا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہوگی۔ اس مرتبہ ہمیں صحیح معنوں میں مرنا اور مارنا ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اس بار بھی معاملہ صلح پر ختم ہو جائے گا۔ اس دفعہ ہمارا مقابلہ دروان سے ہے جو مرنا اور مارنا جانتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہماری طرف سے رازداری نہ برتی گئی تو وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی فوج اکٹھے کر لے گا اور اس طرح ہمارے لیے بیکند فتح کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ نقشے پر دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، بیکند کا دفاع بھی میرے علم کے مطابق خاصا مضبوط ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں صحیح معلومات کم ہی ہیں۔ اس لیے میں نے 2 آدمی بیکند بھیجے ہیں۔ میرے خیال میں وہ چند دن تک آ جائیں گے، پھر ہم ان کی حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کوئی جامع فیصلہ کر سکیں۔ اور سب نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے ابن مسلم، زرار بن حسین بولا، کیا انہیں اب تک واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہاں، قتیبہ نے کہا، انہیں تو آ جانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ابھی مزید معلومات کی تلاش میں ہوں۔ نہیں ابن مسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ پکڑے نہ گئے ہوں۔ زرار بن حسین بولا تو قتیبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا تاثر ابھر آیا۔ وہ بولا، لیکن ان کا کام تو بس دفاعی انتظامات دیکھنے کا تھا جو وہ قلعے میں گھوم پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خیر تم لوگ اپنے دستوں میں چلو، مجھے کچھ اور انتظام کرنا ہو۔ سعد بن ابی قیس کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ تنظر اسی غار میں موجود تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ اس آدمی کی وجہ سے پریشان تھا جس نے اس کا پیچھا کیا تھا، اس لیے وہ کچھ دن خاموشی سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر میں آ جائے۔ اتنا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس آدمی کا تعلق بیکند کے محکمہ سراغر ثانی سے تھا۔ ابھی وہ بیٹھا اپنے اگلے منصوبے کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ 3 یا 4 آدمی تھے۔ تنظر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فوراً اٹھا اور تلوار کی طرف لپکا جو اس نے غار کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی تھی۔ تلوار اٹھا کر وہ فوراً غار سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے ابھی کچھ دور ہوں گے اور وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے گا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ جو ہی وہ غار سے باہر آیا، اسے دھر لیا گیا۔ باہر 4 آدمی فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے تنظر کو پکڑ کر اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑے۔ تنظر شور مچا رہا تھا کہ اسے کیوں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہر بار منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی ایک تمانچہ اس کے بھرے ہوئے گالوں پر پڑتا۔ آخر تنگ آ کر تنظر نے چیخو پکار بند کر دی اور خاموشی سے ان 4 کی طرف چلتا رہا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ اب وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور تنظر کو ایک خوبصورت عمارت میں لے جایا گیا۔
تنظر کو عمارت کے باہر لکھے گئے الفاظ سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ محکمہ سراغر ثانی کا دفتر تھا۔ ان چاروں نے تنظر کو ایک کمرے میں چھوڑ اور باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا، اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں موجود مخمل پلنگ دیکھنے والے پر نیند طاری کر دیتا تھا۔ تنظر حیران ہو کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگر یہ محکمہ سراغر ثانی کا دفتر تھا تو اسے اس وقت کسی تاریک کوٹھری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو وہ سوچتا جاتا اس کا سر چکراتا جاتا تھا۔ اس کے بازو ابھی تک بندھے ہوئے تھے، جنہیں وہ کوشش کے باوجود آزاد نہ کروا سکا تھا۔ اگر اس کے بازو آزاد ہو جاتے تو اس عمارت سے فرار ہونا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اندر آتے ہوئے اس نے ایک راستہ ایسا دیکھ لیا تھا جو اس کے فرار ہونے کے لیے موزوں تھا۔ وہ ابھی حالات کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تنظر کا پیچھا کیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ سامنے موجود پلنگ پر بیٹھ گیا اور تنظر کو، جو کہ ابھی تک کھڑا تھا، مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہو کیا حال ہے تنظر؟ اس نے تنظر پر کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا اور فوراً تنظر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ اس کے چہرے کا رد عمل پڑھنا چاہتا تھا۔ تنظر کا رد عمل بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ تنظر اس کے منہ سے اپنے نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تنظر کو حیران دیکھ کر اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور بولا، بہت خوب، تو میں نے تمہارا نام صحیح لیا۔ اس نے تنظر کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنظر نے جھوٹ بولا۔ تو پھر تم ہی اپنا نام بتاؤ۔ اس نے تنظر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میرا نام غورک ہے، تنظر نے جواب دیا۔ تنظر کو جواب سن کر وہ شخص بستر سے اٹھا اور تنظر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا۔ تنظر مسلسل جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، جس سے اسے امید کم ہی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس آدمی کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے ذہن میں ابھری تھی وہ یہ تھی کہ کیا سعد بن ابی قیس مریض جاتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور اس نے یہ تمام باتیں اگل دی ہیں۔ وہ شخص شاید تنظر کی زبان سے ہی حقیقت کا اقرار کروانا چاہتا تھا، اس لیے بار بار تنظر پر نفسیاتی حملے کر رہا تھا۔ اس بار بھی وہ اچانک ہی بول پڑا، لیکن اگر تمہارا دوسرا ساتھی کچھ وقفہ دے کر بولا پکڑا جاتا تو شاید تم حقیقت چھپا نہ سکتے۔ اس چھوٹے سے وقفے میں تنظر کے چہرے پر پریشانی کی ایک خفیف سی جھلک آ کر گزر گئی، لیکن یہ جھلک اس شخص کی جہاں دیدہ نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ شخص پھر بولا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، ذرا آرام سے بیٹھو، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تنظر کے ہاتھ کھول دیے اور کمرے سے نکل آیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور تنظر کی طرف منہ کر کے بولا، میرا نام ارد ہے، ہم آج سے دوست ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور تنظر حیران پریشان بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس پائے کے سراغر سا میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ نہ کھولے جاتے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو اس نے سونے کا ارادہ کیا۔ آج جانے کتنے دنوں بعد وہ نرم بستر پر سونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار سر تکیہ رکھا تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تمام رات سوتا رہا۔ وہ سوتا ہی رہتا اگر وہ اسے جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتی۔ تنظر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک مظلوم صورت لیکن حسین لڑکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اس کے لباس اور سہمی ہوئی صورت دیکھ کر تنظر کو اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ خادمہ ہے۔ وہ اٹھا تو خادمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، لیکن یہ سب باتیں جو ابھی تک ہوئی تھی تنظر کے لیے واقعی عجیب تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کھانا کھا کر تنظر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اس وقت چونکا جب وہ شخص یعنی ارد اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے وہی خادمہ اندر داخل ہوئی جس نے تنظر کو کھانا دیا تھا۔ وہ خالی برتن اٹھانے اندر آئی تھی۔ جتنی دیر وہ برتن اٹھاتی رہی وہ دونوں خاموش رہے، لیکن جو ہی وہ باہر نکلی ارد کمرے کے کونے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا اور تنظر سے کہنے لگا، تنظر، میرا نام تنظر نہیں غورک ہے۔ تنظر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، لیکن جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے جھٹلا تو نہیں سکتا۔ اس نے تنظر کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تنظر نے پریشان ہو کر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے چہرے کا اتار چڑھاؤ تمہارے جھوٹ کی چغلی کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ کس طرح کھلی یہ اس وقت بتاؤں گا جب تم ہمارا ساتھ دینے کی حامی بھرو گے۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنظر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں حیرت نمایاں تھی۔ دراصل یہ بات ہے کہ تم کتیبہ کے جاسوس ہو اور مرو سے آئے ہو۔ ارد یہاں تک کہہ کر رک گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرے دوست۔ تنظر نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ دیکھو، میں تم پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اگر تم نے مجبور کیا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر وہ بولا، میری بات
پوری سن لیں، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے، میرا کیا فائدہ ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ تناظر نے سوال کیا۔ تمہیں بس چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، تمہارے قدموں میں دولت نچھاور کر دی جائے گی، اس کے علاوہ بیکند کی حسین کنیزیں تمہاری ملکیت ہوں گی۔ اس نے کہا۔ اب تناظر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ارد کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ بس وہی کام جو تم کتیبہ کے لیے کر رہے ہو، ارد نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تناظر اچھل پڑا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ پہلے تم کتیبہ کے لیے جاسوسی کرنے آئے تھے، اب ہمارے لیے کرو۔ اس کے ساتھ ہی ارد بے نیازی سے اٹھا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تم آزاد ہوگے، معاشرے میں عزت ملے گی، دولت ملے گی اور بہت کچھ ملے گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قید خانے کی اس کوٹڑی میں بند کر دوں گا، جس میں کوٹ زدہ قیدی بند ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور پھر تم بھی اس کی حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ قدیم بادشاہوں کے ہاں قید خانوں کا عجیب تصور ہوتا تھا، اگر کوئی شخص ان میں پہنچ جاتا تو شاید قسمت سے ہی باہر آ سکتا تھا، ہزاروں میں سے شاید کوئی ایک بچ کر نکلتا ہوگا۔ یہ قید خانے انتہائی تاریک، گندے اور بدبودار ہوتے تھے، اور حد تو یہ کہ قیدی جوائز ضروریہ سے بھی یہی فارغ ہوتے تھے۔ یہاں پر بند قیدیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں ایسے قیدی بھی بند ہوتے تھے جنہوں نے کئی سال سے روشنی نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتے تو اس بیماری میں سسک کر مر جاتا تھا۔ جو بیماری یہاں عام ہوتی تھی وہ کوڑ تھی، جس میں قیدی کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا، پھر زخم گلنے لگتے تھے اور پھر ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور پھر وہ شخص نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ اگر ایک شخص کو کوڑ لاحق ہو جاتا تو اس کوٹڑی میں تمام بندوبست قیدی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، اور اگر کسی کو اس قیدی پر زیادہ ہی رحم آ جاتا تو اسے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ تناظر ان تمام باتوں سے واقف تھا، اس لیے اردو کی باتیں سن کر وہ کانپ گیا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ارد کے کہنے کے مطابق کام کرے گا، اسے سب سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ تناظر کی جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو کبھی ان باتوں کو قبول بھی نہ کرتا، لیکن اسے ابھی مسلمان ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، ابھی تو اسلام اس کے دل میں بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا، اس لیے جب اسے دولت ملنے کی امید نظر آئی تو وہ سب کچھ بھول گیا، اس پر یہ کہ اسے حسین لوڈیوں کا لالچ دیا گیا۔ وہ تصور میں ان لوڈیوں کو کسی اور ہی نظروں سے دیکھتا تھا۔ دولت کے نشے میں جب عورت کا نشہ سوار ہو تو تناظر کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری تھی کہ دولت اور حسین عورتوں کے تصور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ صرف اس کے ہی ایمان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کی کمزوری بن چکی ہے، اور ہم اس کمزوری کا تصور کر کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہی تناظر جو کچھ دیر پہلے ارد کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اب بے چینی سے ارد کا انتظار کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ارد تو نہ آیا، البتہ وہ خادمہ کھانا لے کر آئی۔ جب وہ خادمہ رکھ کر جانے لگی تو تناظر نے اسے کہا، ارد کو بلا دو گی؟ مالک کہیں گئے ہوئے ہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ تناظر اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا، اور وہ اس کی نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ وہ حسین تھی اور اپنی طرف اٹھتی نگاہوں کی زبان جانتی تھی۔ وہ واپس مڑی اور تناظر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر تناظر کی طرف خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟